جو کسی معصوم گھرانے میں پیدا نہ ہوئے، خمینی کا کلینی، موضوع کی ایک اہمیت یہ بھی ہوتی ہے۔ ان میں سے علامہ ہلی، ان علماء کرام میں سے علامہ ہلی بڑی عظیم شخصیت، یعنی شیعہ تاریخ میں لفظ علامہ اگر کسی کے لیے مخصوص ہے تو وہ علامہ ہلی کے، باقی اگر کوئی علامہ ہے تو اس کا نام لینا پڑے گا کون علامہ، لیکن اگر خالی لفظ علامہ آ گیا کہ علامہ کا یہ واقعہ، خود ہی سمجھ جائیے کہ اس سے مراد علامہ ہلی۔ مگر ایک زمانے میں اتنے عظیم عالم کے ذہن میں ایک اعتراض یا اشکال پیدا ہوا تھا ایک حدیث کے حوالے سے، واقعہ بڑا مشہور، لیکن صرف اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس واقعے کے ذریعے ایک طرف اس موضوع کو آگے بڑھانا ہے کہ زمانے کا امام ہے بھی اور مشکلات کو حل کرنے والا بھی، اور دوسری جانب جو مقصد کربلا بتا رہا تھا اس کو واضح کرنا۔ اب کون سی حدیث؟ ایک حدیث یہ کہ اگر کوئی شخص کربلا کی زیارت کو جاتا تو ہر قدم پر اسے 90 ایسے حجوں کا ثواب ملتا ہے جو اللہ قبول کر چکا۔ مکے میں آپ جائیے، ایک حج پر ایک حج کا ثواب ملتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں ابھی قبول ہے کہ قبول نہیں۔ ہر قدم پہ 90 حج، اور ایک روایت میں 70,000 حج، اور ایک روایت میں ہے کہ ظاہر حسینی کے سارے گناہ جیسے ہی وہ پہلی نگاہ کربلا میں ڈالتا ہے معاف ہو جاتے ہیں۔ علامہ ہلی یہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں، کربلا کے قریب ہے ہلا، ان کا اپنا شہر، مگر ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ ایک عبادت پر اتنا ثواب جو روضہ رسول کی زیارت کا نہیں، جو مولا کے روضے کی زیارت کا نہیں، جو خانہ کعبہ کی زیارت کا نہیں، مگر کس سے پوچھے؟ خود اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم مرج وقت علامہ، ان کے اوپر کوئی ہے ہی نہیں۔ خیر، ایک مرتبہ اپنے دستور کے مطابق نوچندی شب جمعہ اپنے شہر ہلا سے کربلا گئے۔ ہلا کربلا میں فاصلہ ہی کتنا، آج بھی جو لوگ عراق کی زیارتوں میں جاتے ہیں تو کربلا کی زیارتوں کے دوران ہلا کی زیارت صبح گئے، دوپہر تک زیارت کر کے آ گئے۔ اب جب یہ جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ زیارت کرنے کے بعد واپسی کا سفر، واپسی کے سفر ایک کوئی اجنبی عرب ان کا ساتھی بن گیا، جو کہ پیغمبر کی بڑی تاکید کہ حتی الامکان آدمی اکیلے سفر نہ کرے، ساتھی کے ساتھ سفر کرے۔ وہ ساتھی بن گیا، اس نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا ہلا جا رہا ہوں۔ اس نے کہا اس کے قریب کے گاؤں جا رہا ہوں۔ تو راستہ جو ہے تقریباً آخری منزل تک ساتھ چل رہے ہیں۔ اور ایک بات علامہ ہلی نے جو اس سے بات چیت شروع کی تو علامہ ہلی چکرا کے رہ گئے کہ آج تک تو وہ جو اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ جب اونٹ پہاڑ تلے آتا ہے تو اس کو اندازہ ہوتا، آج تک تو دنیا میرا قصیدہ پڑھ رہی، ہر ایک کی زبان پر میرے لیے لفظ علامہ، یہ وہی علامہ ہلی جنہوں نے ایران میں شاہ خدا بندہ کے سامنے شیعت کا مناظرہ کر کے پہلی مرتبہ وہاں شیعت کو پہنچایا تھا، اور آج ایران کی شیعت کا سارا کریڈٹ اور ثواب ان علامہ ہلی کو جاتا۔ تو بڑے عظیم والے، اتنا عظیم، لیکن اس کے سامنے تو ایسا لگ رہا کہ جیسے میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، ایک کے جی یا کنڈر گارڈن کا طالب علم ہوں۔ اتنا علم، اگر اس کا اتنا علم تو آج تک یہ کہاں چھپا ہوا تھا؟ آج تک اس کا نہ کوئی علمی کارنامہ سامنے آیا، نہ کوئی بحث و مباحثہ۔ بہت حیران۔ آخر علامہ کی زبان پہ ایک جملہ آ گیا، کہا کہ ہے شخص واقعا میں آپ کے علم کا اقرار کرنے پہ مجبور، اور اس لیے میں 2 مسئلے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کیونکہ یہ وہ مسئلے ہیں جو مجھ سے آج تک حل نہ ہو سکے۔ ساری زندگی قرآن و حدیث میں گزارنے والا اور ساری زندگی درس خارج اور حوزہ علمیہ کو سنبھالنے والا، جس کا لقب ہے استاد المجتہدین، 2 مسئلے مجھ سے حل نہیں ہو سکے۔ آپ کا علم مجھ سے زیادہ، اور زیادہ نہیں بدرجہ زیادہ، کئی گنا زیادہ آپ ان کو حل کر سکتے۔ پہلا، امام مظلوم کی زیارت پر اتنا ثواب، کیا یہ عقل قبول کرتی ہے؟ اور کیا یہ ذہن میں آتا؟ اب آپ کو واقعہ یاد آ گیا ہوگا، اس لیے کہ ہمارے یہاں کراچی میں اور لکھنؤ اور غالباً حیدرآباد دکن میں بھی جو دورے کی مجالس ہوا کرتی تھی صبح کی نماز کے بعد، ان میں اس انداز کی روایتیں بہت پڑھی جاتی تھی، اور میں نے بھی پہلی مرتبہ یہ روایت رضویہ سوسائٹی کی دورے کی مجلسی میں سنی، بعد میں پھر کتابوں میں پڑھنے کا موقع ملا۔ خیر، بہت مشہور روایت ہے، اس لیے جلدی جلدی آگے بڑھوں۔ کہا کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا ثواب۔ اس نے کہا کہ اے ہلی، اس سے پہلے کہ میں تیرے سوال کا جواب دوں، میں خود ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور سوال یہ ہے کہ اگر کسی ملک کا بادشاہ شکار کے لیے چلے اور ایک مرتبہ وہ راستہ بھول جائے اور اپنے ساتھیوں سے الگ ہو جائے،
ایسے واقعات پہلے بہت زیادہ پیش آتے تھے، اور ہمارے یہاں بعض کہانیاں یہ معجزات جو معصومین کے نام سے ہیں اس میں بھی اس قسم کے واقعات، راستہ بھول گیا، ساتھیوں سے الگ ہو گیا، اکیلا رہ گیا، اور پیاس کی شدت اور پیاس کے مارے وہ مرنے کے قریب۔ اب بادشاہوں کا سامان سارے ان کے ساتھی لے کے آتے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اب سب سے الگ ہو گئے کہ اتنے میں اسے بڑھیا کی جھوپڑی نظر آئی، دوڑ کے وہاں گیا، وہ مرنے کے قریب ہے، آخری سانسیں، یعنی گویا اردو محاورے کے مطابق سانس اکھڑنے بھی لگا، پیاس پیاس، مر رہا ہوں پیاس۔ اس نے جلدی سے اس کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، اور اب پیاس جب بجھی تو اس کے بعد بھوک کی تکلیف، بھوکا بھی اتنا ہی زیادہ۔ بڑھیا نے دیکھا کہ آنے والا مہمان بھوکا، اس کے بعد گھر میں کچھ نہ تھا، لیکن اس کی ساری جائیداد، اس کی کل کائنات ایک بکری، اسی کے دودھ سے وہ گزارا کیا کرتی اور اسی کے بالوں سے لباس بن کے زندگی گزارتی، مگر دیکھا کہ آنے والا اتنا بھوکا، مرنے کے قریب، جلدی سے اس نے بکری کو ذبح کیا۔ مسئلہ شرعی سنیں کہ اسلام میں ذبح میں یہ تو شرط ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، یہ شرط نہیں ہے کہ مرد ہونا چاہیے۔ درمیان میں ایک موقع مل گیا تو میں نے بتایا، کیونکہ یہاں پہ بڑی غلط فہمی تو نہیں، ذہن میں سوالات بعض اوقات آتے ہیں، اور یہی مسئلہ بعین ہی بچوں کے ختنے کے حوالے سے بھی، یہ ٹورنٹو کے 10 دن کے اندر جو بہت مسئلے پوچھے گئے، ان کو جہاں مجھے موقع ملتا جائے گا فٹ کر کے آگے بڑھتا جاؤں گا۔ مسائل کی مجلس بھی نہیں بنے گی، ایک آدھ جملے کے اندر بات آگے بھی بڑھے گی۔ تو اب اس نے جلدی سے بکری ذبح کی، جلدی اس کا گوشت کباب وغیرہ تیار کیے، باربیکیو کا جو بھی سسٹم، اور اس کے بعد بادشاہ کو کھلا دیا۔ بادشاہ کا پیٹ بھرا اور اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تو اکیلی اس جگہ زندگی کیسے گزار رہی، ساری کیفیت بتائی۔ وہ بھی ایک مرتبہ حیرت زدہ رہ گئے کہ میری خاطر تو نے اپنی ساری زندگی کو ضائع کر دیا، جو تیرا سارا اثاثہ، جو سارا کیپٹل، جس کے ذریعے تیری ساری زندگی گزر رہی۔ کہا کہ کیا کروں، ایک انسانی جان کا مسئلہ، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ بادشاہ اتنی دیر میں بادشاہ کے ساتھی ڈھونڈتے ہوئے آ گئے۔ اب اسے پتا چلا، بادشاہ نے جاتے جاتے کہا کہ اگر کبھی آ جاؤ، کبھی میرے محل آنا تو میں مجھ سے ضرور ملاقات کرنا۔ اے ہلی، دورے کی مجلسوں کی مجلس ہے، آج ٹورنٹو کے حسینیہ کے اس بڑے امام بارگاہ میں اس کو بیان کیا جا رہا تاکہ اس کے آخری جملے کے حوالے سے مقصد حسین کو اور واضح کیا جائے۔ اب کچھ مہینوں کے بعد یہ خاتون، یہ ضعیفہ بادشاہ کے محل میں گئی، اور بادشاہ نے دیکھا، کھڑے ہو کے استقبال کیا۔ پرانا زمانہ تھا، خون سفید نہیں ہوئے تھے، محسنوں کا احسان مانا جاتا تھا۔ گھر کے مولانا متقیان بار بار بتا چکے کہ جو تم پر جس پر تم احسان کرو، سب سے زیادہ اسی سے ڈرتا رہنا، وہی موقع پا کر تمہاری پیٹھ میں خنجر گھونپے گا۔ یہ مولا کائنات نے ہمیں ایک ایسی وارننگ دی ہے کہ آپ اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں کہ جن کو آپ نے کبھی نقصان پہنچایا وہ تو شاید پھر بھی آپ کو بدلا نہ دے، لیکن جن کے ساتھ کبھی نیکی کرنے کی آپ غلطی کر چکے ہیں۔ خیر، ابھی تو میرا ٹاپک جو چل رہا ہے وہ پورا ہو جائے۔ خلاصہ یہ کہ بادشاہ کھڑا ہو گیا، استقبال کیا۔ اے ہلی، یہ بتاؤ کہ اب اس وقت اس بادشاہ کو کیا ذمہ داری، اس بڑھیا کی کیا خدمت کرے؟ ایک بکری بڑھیا نے تھی، یہ اس کے بدلے 10 بکریاں دے دے، تم راضی ہو؟ علامہ ہلی مجتہد اعظم مرغے کبیر کا ہرگز نہیں۔ 100 بکریاں دے دے ٹھیک ہے، کا ہرگز نہیں۔ 1000 بکریاں دے دے ٹھیک، کہا نہیں۔ اس نے اس اجنبی نے کہا پھر چاہتے کیا ہو؟ کہا ویسے بادشاہ کا فریضہ اپنی ساری حکومت اس کے حوالے کر دے۔ ایک بکری کی قیمت ساری حکومت کا مسئلہ ایک بکری کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس عورت کے پاس جو کچھ تھا وہ سارا اس نے اس بادشاہ کے لیے قربان کر دیا۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ حاکم کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اس کے اوپر قربان کر دے۔ مسئلہ خالی یہ نہیں ہے کہ حسین کی زیارت پہ اتنا ثواب کیوں مل رہا ہے۔ حسین کے پاس جو کچھ تھا حسین نے سب کچھ خدا کے نام پہ قربان کر دیا۔ اب خدا کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ساری خدائی حسین کے حوالے کر دے۔ عقیدہ تفویض کی بات نہیں ہے، یہ تذکرہ ہے کہ حسین نے سب کچھ اللہ کو دے دیا۔ دیکھیے اللہ نے بھی سب کچھ دے دیا،
یہی وجہ ہے کہ نام حسین سے بیماریاں دور ہو رہی ہیں، نام حسین سے برکتیں مل رہی ہیں، نام حسین سے انسان کو تحفظ ملتا ہے، نام حسین لینے کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی ہر نعمت اس کے قدموں پہ آتی ہے۔ حسین کے نام سے یہ کائنات کی برکتی اور نعمتوں کا خزانہ چل رہا ہے۔ علامہ سے کہا تیرا دوسرا سوال کیا؟ یہ میرے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں، مگر چونکہ پورا واقعہ بیان ہو گیا تو اس کو بھی سن لیجیے۔ علامہ نے کہا میرا دوسرا سوال یہ کہ میں بڑا کنفیوز کہ کیا غیبت امام کے زمانے میں کوئی آدمی زمانے کے امام کی زیارت کر سکتا؟ اتنی دیر میں علامہ ہلی کے ہاتھ کا کوڑا زمین پہ گر گیا، جس سے جانور چلایا جاتا، گاڑی چلانے کے لیے چابی وابی ہوتی ہے، گھوڑا چلانے کے لیے کوڑا ہوتا، وہ گر گئے۔ علامہ جھک رہے تھے، اس نے روک دیا، کہا نہیں یہ خدمت میں کروں گا۔ ایک مرتبہ کوڑا اٹھایا اور علامہ کے ہاتھ میں دیا اور جواب دیا کہ اے ہلی، تم کہہ رہے ہو کہ کیا زمانے کے امام کی زیارت ہو سکتی ہے؟ ارے امام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں آ چکا ہے۔